السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود کی آیات 25 تا 35، رکوع نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے۔ ارسل، ارسال کرنا، بھیجنا، یہ عام اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں خط ارسال کیا، یعنی خط بھیجا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے، نوحًا، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلا، ظاہر یا واضح۔ ان تین معنی میں سے جو معنی آسان معلوم ہو اسے کر لیں، تینوں ایک جیسے ہی مطلب کے معنی ہیں۔ ان کے، لا تعبدو، نہ تم عبادت کرو، اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی، انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب، عذاب سے، یوم علیم، دردناک دن کے، یوم معنی دن، علیم، دردناک، المناک۔ یہ دو آیتیں ہوئیں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی کہ برے اعمال سے، برے عقائد سے ڈراتا ہوں کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا، یا دنیا میں اللہ کا عذاب آ جائے گا، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت برباد ہو جائے گی اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس برے انجام سے اور اللہ کی ناراضگی سے کھل کھلا کے ڈرانے والا ہوں، واضح طور پر تمہیں ڈرا رہا ہوں، کوئی کنائے اشارے سے نہیں ڈرا رہا، بلکہ کھلم کھلے لفظوں میں تم کو باخبر کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو سوا اللہ کے، انی اخاف علیکم، بے شک میں خوف رکھتا ہوں، ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے۔ دردناک دن عذاب کا دن ہے، اور آخرت کا دن بھی اس شخص کے لیے بہت دردناک ہے جس کی آخرت ناکام ہو گئی، جو اللہ کا مجرم قرار پا گیا، تو مجرموں کے لیے آخرت کا دن بڑا دردناک دن ہے۔ فقال الملأ، تو کہا سرداروں نے، الملأ، سردار۔ تو نوح علیہ السلام کی یہ بات سن کر سرداروں نے جواب میں کہا، فقال، تو کہا الملأ، سرداروں نے، الذین، جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ سردار کہنے لگے، ما نراک، نہیں ہم دیکھتے تجھے، ما معنی نہیں، نرا، ہم دیکھتے، نرا میں شروع کی نون یہ جمع متکلم فعل مضارع کی ہے۔ ما نرا کا معنی تجھ کو، تم کو، تمہیں وغیرہ۔
ما نرا کا نہیں ہم دیکھتے تجھے الا مگر بشرن بشر ہی انسان ہی مثلنا اپنے جیسا، مثل مانا جیسا، نا مانا اپنے، نا کا مانا ہم، ہمارا، اپنا، اپنے وغیرہ ہوتا ہے۔ وما نرا کا اور نہیں ہم دیکھتے تجھے اتبع کا کہ پیروی کی ہو تیری، اتبع پیروی کی، کا مانا تیری، الا مگر اللہ زینہ ان لوگوں نے، ہم کہ وہ اراذلنا کمتر ہیں ہمارے، اراذل کمتر، حقیر، گھٹیا وغیرہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اراذلو کمتر ہیں نا ہمارے، یعنی کہ نوح علیہ السلام کے دور کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے جیسا ایک انسان ہی دیکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے پیروکار ہیں وہ ہمارے معاشرے کے کمتر لوگ ہیں۔ بادی الرأی، بادی ظاہری، الرأی دیکھنا یا رائے رکھنا، ظاہری رائے میں یعنی جو جلدی سے سمجھ آ سکتا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کے پیروکار تو بالکل ہی مالی لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے ہم سے بہت کمتر ہیں۔ تو یہ انہوں نے تانا دیا ہے کہ آپ ہم جیسے ہیں، نمبر دو آپ کے جو پیروکار ہیں وہ تو ہمارے بہت ہی زیادہ کمتر درجے کے لوگ ہیں۔ بادی الرأی ظاہری دیکھنے میں یا ظاہری رائے میں، وما نرا اور نہیں ہم دیکھتے لکم تمہارے لیے علینا ہم پر من فضل کوئی فضیلت، کوئی فضل، کوئی برتری، فضل کہتے ہیں برتری، فضل، فضیلت، بلکہ نظنکم ہم خیال کرتے ہیں تمہیں، ہم گمان کرتے ہیں تمہیں، ظنا یا ظنو ظنون، تو ظن کہتے ہیں گمان کرنا، خیال کرنا، بل نظنکم بلکہ ہم خیال کرتے ہیں تمہیں کاذبین جھوٹے۔ قال کہا یعنی نوح علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اگر کنتو ہوں میں علی بینۃ دلیل پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور اس نے دی مجھے، نی کا معنی مجھے، رحمتاً رحمت یعنی نبوت، من عندہ اپنے پاس سے، من عندہ تین حصے اس کے کریں گے تو الٹی طرف سے ترجمہ یوں ہوگا اپنے پاس سے، عندہ معنی پاس ہوتا ہے، فعمیت تو اندھی کر دی گئی، امیہ سے یا امیون سے یہ لفظ ہے، امیت، فا معنی تو ہو گیا تو، فا تو امیت اندھی کر دی گئی یعنی چھپا دی گئی، پوشیدہ کر دی گئی، علیکم تم پر، انلزمکموہا، ہاں تو امیت پوشیدہ کر دی گئی تم پر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دلیل عطا کی اور جو مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی، یہ دونوں چیزیں
تمہیں نظر نہیں آتی تم سے چھپا دی گئیں، تمہاری بدبختی کی وجہ سے، نافرمانی اور ضد کی وجہ سے، اور تمہارے توجہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اتنی بڑی نشانی اور اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی اپنی رحمت اور نعمت، اس کی تمہیں قدر کرنے کی توفیق عطا ہی نہیں فرمائی، تو تم سے پوشیدہ کر دی گئی، یعنی تم سے چھپا دی گئی، تمہیں یہ چیزیں نظر ہی نہیں گویا آ رہی۔ انلزمکموہا، کیا ہم لازم کر دیں گے تم پر اس کو۔ اس لفظ کا معنی بڑے اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ انلزمکموہا، دیکھنے میں لفظ لمبا لگ رہا ہے، لیکن اس کے الگ الگ حصے کر کے ہر حصے کا معنی کریں گے۔ کیا، نلزمو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم لازم کر دیں گے، ہم چپکا دیں گے، ہم جوڑ دیں گے، کمو تم پر، اس کو۔ یہ سارے الفاظ کا معنی ہم نے کر دیا، گویا کہ یہ 4 الفاظ کم از کم یا 5 اس لفظ کے حصے میں ترجمہ ہوگا۔ کیا، نون ہم، لازمہ چپکا دیں گے، لازم کر دیں گے، کمو تم پر، اس کو۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل اور رحمت دی ہوئی نہیں دیکھ رہے تو اللہ نے بھی گویا کہ یہ چیزیں تم سے پوشیدہ کر کے دوری کر دی ہیں۔ تو کیا اس رویے کے باوجود ہم ایمان کو تمہارے اوپر لازم کر کے چپکا دیں گے؟ یعنی کیا زبردستی ہم تمہیں ایمان میں لے آئیں گے؟ وَأَنْتُمْ، اور تم، لہا اس کے لیے، کارہون ناپسند کرنے والے ہو، برا جاننے والے ہو، ناگواری اختیار کرنے والے ہو۔ اس آیت کے آخری جملے کا مطلب یہ ہوا کہ کیا ہم زبردستی تمہیں ایمان کے اندر داخل کر لیں گے جبکہ تم اس ایمان کو پسند ہی نہیں کرتے؟ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، نہیں میں مانگتا تم سے، لا منع نہیں، اسألو یہ مضارع کا 13 نمبر صیغہ ہے، واحد متکلم، میں مانگتا، میں سوال کرتا، کم تم سے، علیہ اس پر، مالن مال کا، دولت کا، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، میرا معاوضہ، میرا بدلہ، الا مگر، علی اللہ اللہ پر، وما انا اور نہیں میں، بطاردی چھوڑنے والا یا دھتکارنے والا، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، انہم بے شک وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ملاقو ملاقات سے لفظ بنائے، ملاقات کہتے ہیں کسی سے ملنا، بے شک وہ ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ولاکنی اور لیکن میں، اراکم دیکھتا ہوں تمہیں، ارا کا معنی میں دیکھتا ہوں تمہیں، قومن لوگ، تجہلون کہ تم جہالت کرتے ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم سے کسی طرح کا کوئی مال کا سوال نہیں کرتا، میرا تو اس محنت کا بدلہ میرے اللہ پر ہے، اور میں ایمان لانے والوں کو دھتکارنے والا نہیں، یہاں سے نکالنے والا نہیں ہوں کہ وہ میرے پاس نہ آئیں یا میں ان کو چھوڑ دوں اور ان کو یہاں سے دھتکار دوں۔
بے شک وہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور لیکن میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بہت جہالت دکھا رہے ہو۔ و یا قومی، اور اے میری قوم، من ینصرنی، کون مدد کرے گا میری؟ ینصرو واحد کا صیغہ ہے، من ینصرنی واحد مذکر غائب، ینصرو مضارع کا پہلا صیغہ ہے۔ اے میری قوم، من کون، ینصرنی میری مدد کرے گا، ینصرو مدد کرے گا، نی میری، من اللہ اللہ سے، ان اگر ترتہم میں نے دھدکار دیا ان کو، اگر میں نے دھدکار دیا ان یعنی ایمان والوں کو، تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر جو عذاب دیں گے، اس عذاب سے بچانے میں کون ہے جو میری مدد کر دے گا؟ کون بچا سکتا ہے پھر مجھے؟ افلا تذکرون، کیا پھر نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ ولا اقول، اور نہیں میں کہتا، لکم تمہارے لیے، ان دی میرے پاس، خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں، ولا اور نہ، اعلم الغیب میں جانتا ہوں غیب، ولا اور نہ، اقول میں کہتا ہوں، انی ملک کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، ولا اقول اور نہ میں کہتا ہوں، للذین ان لوگوں کے لیے، تزدری گھٹیا جانا، حقیر جانا، اعینکم تمہاری آنکھوں نے، یعنی تمہاری آنکھوں کے دیکھنے میں جن کو تم نے کمتر سمجھا، حقیر سمجھا ہے، میں ان لوگوں کے لیے نہیں کہتا، لن یؤتیہم کہ ہرگز نہ دے گا ان کو، اللہ اللہ، خیرن کوئی بھلائی، اللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے، بما فی انفسہم ساتھ جو ان کے دلوں میں ہے، انی بے شک میں، اذن تب، لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گا۔ اس آیت مبارکہ میں نفی فعل مضارع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، یعنی نفی کے صیغے جس میں کسی شے کی نفی کی جاتی ہے، تو مثبت اور منفی یہ تو چلتا ہے ہر زبان میں، کسی شے کا ثابت کرنا اور کسی شے کا انکار کرنا اور نفی کر دینا۔ تو نفی کے 4-5 صیغے استعمال ہوئے ہیں جو مضارع میں واحد متکلم کے لیے استعمال کیے گئے، جیسے لا اقول ولا اعلم، یہ بار بار استعمال ہوئے ہیں کہ میں نہیں کہتا، میں نہیں جانتا۔ تو جاننا چاہیے کہ یہ واحد متکلم فعل مضارع کے صیغے ہیں اور نفی کے صیغے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، یا نوح اے نوح علیہ السلام، قد یقیناً جادلتنا جھگڑا کیا تو نے ہم سے۔ عجیب قوم ہے، خود پیغمبر سے بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، اور پیغمبر کی دعوت توحید یا عقل مندی کی بات سمجھانے کو وہ جھگڑا کہہ رہے ہیں۔ ہر دور کے دین کے دشمنوں نے اور دین سے بیزار لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے کہ دین کی بات پر اسے جھگڑا کہہ دیتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، قد جادلتنا یقیناً جھگڑا کیا تو نے ہم سے۔ جادل منا جھگڑا، تا منا تو نے، نا منا ہم سے۔ فاکثرتا تو زیادہ کیا تو نے، جدالنا ہم سے جھگڑا، فاتنا تو لے آ تو ہم پر،
فامنا تو یا پس اتی لے آ نا ہم پر بما ساتھ جو تعیدنا تو وعدہ دیتا ہے ہمیں ان کنتا اگر ہے تو من الصادقین سچوں سے قالا اس نے کہا یعنی نوح علیہ السلام نے انما بے شک صرف یاتیکم لائے گا تم پر بھی ساتھ اس کو اللہ یعنی نوح علیہ السلام نے ان کے اس مطالبے پر کہ اگر تو سچا ہے تو جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ عذاب آئے گا وہ لے آ۔ نوح علیہ السلام نے ان کے اس مطالبے پر جواب دیتے ہوئے فرمایا عذاب کا لانا یا نہ لانا یہ تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، تو اللہ لائے گا ان شاء اگر اس نے چاہا، وما اور نہیں انتم تم بمعجزین عاجز کرنے والے، تو جب اللہ تعالیٰ عذاب لے آئے گا تو تم اس عذاب کو عاجز و بے بس کرنے والے نہیں ہو کہ وہ عذاب تم پر اثر نہ کر سکے، تم اس کو ٹال نہیں سکو گے۔ ولا ينفعکم نصحی اور نہیں نفع دے گی تمہیں میری نصیحت، نصحی میری نصیحت، ان اگر اردتو میں چاہوں، میں ارادہ کروں، انصحا کہ میں نصیحت کروں لکم تمہارے لیے، ان کان اللہ اگر ہو اللہ یریدو چاہتا ان یغویکم کہ گمراہ رکھے تمہیں، یغویہ گمراہ رکھے، ہوا ربکم وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ترجعون کا معنی لوٹائے جاؤ گے، لوٹانے کا مطلب واپس بھیجنا، تو اسی رب کی طرف ہی تم نے واپس لوٹ کر جانا ہے۔ ام یقولون افترا کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو یعنی قرآن کو، قل کہہ دو ان اگر افتریتہ گھڑ لیا ہے میں نے اسے، افتری گھڑ لیا تا پر پیش آگے آ گئی تو، میں نے ہو اس کو، تو یہ 13 نمبر صیغہ فعل ماضی کا ہے، واحد متکلم فعل ماضی، افتریتو گھڑ لیا ہے میں نے ہو اسے، فعلیہ تو مجھ پر ہے، اجرامی میرا جرم، وانا اور میں بری ہوں بے تعلق ہوں، مما اس سے جو تجرمون تم جرم کرتے ہو۔ تو آخری آیت میں فرما دیا کہ وہی پرانی بات کافروں کی اور ہر دور میں ہر نبی سے کہ جو دین کی بات کسی بھی پیغمبر نے کی تو لوگوں نے کہا یہ خود سے بنائی ہوئی ہے، کوئی اللہ نے ایسی بات نہیں کی، کوئی اللہ نے ایسا حکم نازل نہیں کیا، کیا اس پیغمبر کو ہی اللہ نے وحی کرنی تھی، پیغام دینا تھا، اتنے بڑے بڑے سردار ہیں ان کو کیوں نہیں اللہ نے پیغام دیا؟ یہی بات مکہ کے لوگوں نے کہی تھی، یہی فرعون نے کہی تھی، یہی طائف کے لوگوں نے سرداروں نے کہی تھی کہ ہم اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، ہم سے اللہ نے کیوں نہیں کہا؟ تو کچھ بھی نہیں اللہ نے نازل کیا، یہ پیغمبر اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ الزام دیا تھا، تو وہی پرانا الزام پرانی بات یہاں دہرا کر فرمایا ان سے کہہ دو کہ اگر یہ میں نے گھڑا ہے نا تو اس کا جرم مجھ پر، اور جو تم جرم کرتے اس کے ذمہ دار تم ہو۔